ارشاد فرمائیے ٹو ڈوز کے حوالے سے. یہ جو قرآن کریم کی آیت سورہ انعام آیت نمبر 164 جس پر آپ نے تفصیلی کلام فرمایا ٹو ڈوز، اور آپ بار بار درمیان میں فرماتے رہے کہ یہ محض مشرکین، محض کفار مکہ کی بات نہیں ہو رہی. قرآن کریم کا جو درس ہے یہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہے. تو آج یعنی ہمارے لیے کیا اس میں ٹو ڈوز ہیں، کیا ہمیں کرنا ہے، اور اس کا ذرا خلاصہ آج کی آیت کا آپ بیان فرما دیجئے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیاوی سہارے ڈھونڈنے کی بجائے اللہ کو بطور سہارا کافی سمجھنا چاہیے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب اللہ کو بطور سہارا کافی سمجھیں گے تو عملاً کیا کرنا ہے، اس کے لیے اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسوہ کے مطابق پوری زندگی گزارنے کا عزم کرے اور اصولی طور پر یہ بات طے کر لے کہ میرا ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اور میں نے طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا اپنانا ہے. لہٰذا اگر نہ بھی معلوم ہو کہ کسی موقع پہ انسان غلطی بھی کر جائے، اس کو معلوم نہ ہو، کم علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے کوئی بھی اس طرح کی خطا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اگر اس نے اصولی طور پر اپنی پوری زندگی کو ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. جس شخص نے اگر کسی جگہ پر ارادی طور پر یہ طے کر لیا کہ میں اللہ کی مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا یا میں کسی اور کی مرضی سے زندگی گزاروں گا، یوں سمجھ لیجئے اس کی اور اہل ایمان کی راہیں اسی وقت جدا ہو گئیں، پھر اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا کرنے کا کام یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب اپنی دانش، اپنی سیانف، اپنی عقل اور اپنی لاجک کو ایک طرف رکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لائیں اور اس ایمان کی بنیاد پر اپنی زندگی کو ری ڈیزائن کریں اور ری ڈیزائن کر کے زندگی کا ایک موٹو پورا ڈیزائن طے کر لیں کہ ہم نے اللہ کی مرضی سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اگر ہم نے یہ طے کر لیا تو چھوٹی موٹی خطائیں اللہ تعالیٰ ویسے معاف فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.